مشکل وقت آتا ہے نا تو ایک ایک دن بہت مشکل ہوتا ہے. 5 سال ہم نے اس تکلیف سے لڑا ہے. اس ٹائم تو جو حالت تھی بس یہی تھا کہ شاید زمین نکل گئی ہے پاؤں کے نیچے سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں 3 گھنٹے باہر ہی رہے ہیں. 3 گھنٹے میں فٹ پاتھ پہ ہی رہی ہوں. میں روتی رہی ہوں, بہت روئی ہوں. کروڑ شکر ہے اس ذات کا کہ اللہ نے یہ نواز ہے, اس کی زندگی نواز دی ہے. میرے گھر والوں نے, ماما بابا, بھائی, چھوٹا بھائی, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اللہ پاک نے دوبارہ مجھے ایک زندگی دی ہے. میں بتا نہیں سکتا میں اپنے وہ کیسے میں نے لائف اسپینڈ کی ہے وہ والی. 5 سال ہم اس بیماری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. 1 روپیہ بھی مجھے ڈونیٹ کیا میرے بیٹے کی اس بیماری کے لیے. میں قیامت تک ان کا احسان نہیں اتار سکوں گا. اللہ کرے میں بھی اب ان کے کام آؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل. ناظرین, ہم صحافی جو ہے ہر خبر پر نظر بھی رکھتے ہیں اور ہر کسی کا دکھڑا جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا میں لے کر چلتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے کیا دکھ ہے, آج ایسی ہی ایک کہانی, ایک ایسی داستان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر, جنہوں نے 5 سال تک جو ہے وہ زندگی کی جنگ لڑی. ایک کینسر جیسے موذی مرض کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کو شکست دے کر آج ہمارے درمیان بیٹھے ہیں اور ہمارے لیے یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث سکون بھی ہے. السلام علیکم زہیر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اب کیسا فیل ہو رہا ہے 5 سال کی جنگ لڑنے کے بعد آج ماشاءاللہ چل کے ہمارے پاس؟ بہت شکر اللہ کا, بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اب اللہ پاک نے دوبارہ مجھے ایک زندگی دی ہے. اللہ کا شکر ہے, اس کا ادا کرتا ہوں اللہ پاک سے. جو 5 سال بیماری کے انتہائی کرب میں گزرے ہیں, آج خوشی کی بات ہے کہ آپ چل کے آئے ہو. بیماری والے جو ٹائم تھا وہ کیسے گزرا؟ بہت مشکل تھا. میں بتا نہیں سکتا میں اپنے وہ کیسے میں نے لائف اسپینڈ کی ہے وہ والی. جب پتہ چلا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, ایک اتنی خطرناک بیماری, اور اس کا پھر ایک دم سے پتہ چل جانا, تو کہیں نہ کہیں انسان ہمت ہار جاتا ہے. بالکل میں ہارا تھا ہمت, لیکن میرے گھر والوں نے, ماما بابا, بھائی, چھوٹا بھائی, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ نہیں, اللہ پاک نے اگر مشکل میں ڈالا تو وہی نکالیں گے آپ کو اس مشکل سے. مجھے پتہ چلا کہ بیماری کے باعث آپ اپنی اسٹڈی جو تھی وہ انکمپلیٹ تھی. جی, میں نے اسکپ کر دی تھی کیونکہ ڈائگنوز ہو گیا تھا ٹیومر, تو مشکل ہو رہا تھا. میں اب آگے پڑھنے کا ارادہ انشاءاللہ کیری آن کروں گا. میں آگے زندگی کی گولز کیا سیٹ کر لی ہیں اب؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہو تو کیا گول ہے؟ انشاءاللہ بزنس کا پلان ہے میرا, وہ بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو. ماں باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن جب اولاد جوان ہو جائے اور پھر تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ اپنی جیب بھاری ہونے شروع ہو جائے نا, تو پھر بندہ بھول جاتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں؟ نہیں, یہ چیز تم بالکل بھی نہیں ہے. انشاءاللہ یاد ضرور رکھیں گے, ہر جگہ یاد رہیں گے. دوستوں نے ساتھ دیا؟ بالکل, ہر جگہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. جو دوست اکثر کیونکہ اس طرح مشکل ہو جاتے تھے, بھاگ جانا یا اپنا, تو لیکن اب نہیں, انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ یاد کیا ہے. ایون کہ مجھے جہاں بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی, بلڈ مجھے کیونکہ آپریٹ میں بلڈ کی بہت ضرورت پڑتی ہے, جدھر مجھے بلڈ کی ضرورت پڑی ہے وہ آئے ہیں میرے ساتھ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر کی والدہ, جنہوں نے اس انتہائی مشکل وقت کے اندر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ہمت دی اور خود بھی ہمت کے ساتھ کام لیا اور پورے خاندان کو ہمت دی. اور آج انہی کی کوششوں اور دعاؤں کو نتیجے سے زہیر جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج زہیر جو ہے ماشاءاللہ تندرست ہو کے ہمارے درمیان بیٹھا ہے. وہ وقت اور یہ وقت دونوں میں کس طرح سے کیسے گزارا وہ وقت؟ وہ وقت بہت مشکل تھا, بہت زیادہ مشکل تھا وہ وقت. تو بس ایک کہتے ہیں نا مشکل وقت آتا ہے نا تو ایک ایک دن بہت مشکل ہوتا ہے. سارا دن گزرنا بہت مشکل تھا. 5 سال ہم نے اس تکلیف سے لڑا ہے, لیکن اللہ نے اب کامیابی عطا کی ہے کہ اس تکلیف سے اس کو نجات دلائی ہے. تو لیکن وہ 5 سال آپ کبھی نہ بھولو جو آپ کی زندگی میں تکلیف آئی ہے. وہ اس لیے نہیں بھولو, جو انسان کی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو نظر رکھتا ہوا اللہ پاک کو ہمیشہ انسان یاد رکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ عورت کا دل جو ہے نا وہ بڑا نازک ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو اپنے بیٹے کی بیماری کا پتہ چلا تو کیسے اتنی ہمت جٹائی کہ نہ صرف خود بلکہ زہیر کو بھی ہمت دی اور آج وہ کامیاب ہو کے لڑ کے وہ جنگ ایک بیماری کی جیت کے آپ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے. جب اس تکلیف کا پتہ چلا تو بہت مشکل وقت تھا, کیونکہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں گئے تھے ڈاکٹر کے پاس. تو ڈائگنوز ہوا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹیومر ہے اس کو نا. تو اس ٹائم تو جو حالت تھی بس یہی تھا کہ شاید زمین نکل گئی ہے پاؤں کے نیچے سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بس وہ 3 گھنٹے میں گھر نہیں آئی ہوں. میں 3 گھنٹے باہر ہی رہے ہیں. 3 گھنٹے میں فٹ پاتھ پہ ہی رہی ہوں نا.
میں روتی رہی ہوں, بہت روئی ہوں. یہ اللہ اس مشکل میں ڈال دیا, اتنی بڑی تکلیف. اور بڑا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اٹیچ تھی میں اس کے ساتھ, تو بہت تکلیف میں تھی. 3 گھنٹے بعد میں گھر آ کے پھر بھی میں نے ہمت کی کہ اس کو نہیں بتانا ہے. تھوڑا بہت بتایا, لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ جس تکلیف میں آیا ہے بس اس کو ہمت دلائی ہے کہ نہیں, ہم نے امید نہیں چھوڑنی ہے. آج جب زہیب کو دیکھتی ہیں خوشی تو ہوتی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے, کروڑ شکر ہے اس ذات کا کہ اللہ نے یہ نوازا ہے, اس کی زندگی نواز دی ہے. اتنا بڑا یہ تحفہ مجھے زندگی میں ملا ہے کہ میں ہر تحفہ اس کے آگے جو ہے چھوٹا تحفہ ہے. اب بیٹے سے کوئی خواہش؟ بس یہ کامیاب ہو جائے اور اپنے پاپا کا نام روشن کرے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بھائی, ہمارے لیے یہ سینئر بھی ہیں, بہت کچھ ان سے سیکھا. یہ انہی کے بچے تھے زہیر جو ہیں, تو عابد بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کربناک وقت انہوں نے گزارا. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. یہ گزشتہ کوئی 5 سال ہم اس بیماری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. تو خدا کا شکر ہے, ہر بندے نے ہمیں یہی کہا یار یہ آپ کی طرف, اللہ کی طرف سے نا کوئی آزمائش ہے. جیسے کوئی نبیوں ولیوں پہ آتی ہے نا, تو وہ اپنے خاص بندوں کو منتخب کرتا ہے وہ آزمائش کے لیے. تو ہم اسی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش سمجھ کے اس کے ساتھ ہم جنگ لڑتے رہے. لیکن ہم نے اس کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے وہ پیسہ نہیں ہے. لیکن پیسہ نہیں تھا, لیکن میرے دوستوں نے اتنی سپورٹ کی ہے کہ میں ہر اس فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میرے بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں, جولی اٹھائی ہے. میں ہر اس فرد کے لیے شکریہ ادا. عابد بھائی, ایک صحافی کی جو انکم ہے نا وہ بہت معقول ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں. اب سفید پوش کہہ لیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہے, تو اس قدر مہنگا علاج, اتنی معقول سی انکم ہے. یہ سوشل میڈیا جو نا یہ بہت بڑی طاقت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی طاقت ہے. میرے کسی دوست نے فیس بک پہ لگا دیا میرا نام لکھ کے صرف کہ میرے بیٹے کو فلاں پرابلم ہے, تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. خدا جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ میرے اللہ نے مجھے کس طرح سے میری مدد کی ہے. صحافی برادری کا رسپانس کیسا رہا؟ صحافی برادری کا میں قیامت تک ان کا احسان نہیں اتار سکوں گا. ہر بندے کا, جس بندے نے میرے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ بھی بلند کری ہے, 1 روپیہ بھی مجھے ڈونیٹ کیا میرے بیٹے کی اس بیماری کے لیے, میں قیامت تک ان کا احسان نہیں اتار سکوں گا. میں ہر بندے کا احترام کرتا ہوں, ہر اس بندے کا احسان مند ہوں, اور میں اسی وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میں بھی اب ان کے کام آؤں جس طرح وہ میرے کام آئے ہیں. خدا نہ کرے کسی کو اس بیماری کے لیے آئے, لیکن ظاہر ہماری کا کمیونٹی ہے, ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہے, تو ہاں میری جیبیں خالی ہوتی ہیں. کپڑے شپڑے ہم نے وائٹ کالر لوگ ہیں, کپڑے شپڑے ہم نے بہت خوبصورت پہنے ہوتے ہیں, لیکن جیبیں بالکل خالی ہوتی ہیں. تو ہم جیبیں خالی ہیں, لیکن صحافتی برادری کے نا دل بہت بڑے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہیں ایک فیملی کی طرح. اختلافات اپنا ہوتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ایک فیملی ممبر پہ مشکل آتی ہے تو پھر ایک سائے کی طرح ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ مخالفت جو ہے وہ بعد میں, پہلے اس مشکل کا حل کیا جائے. بہت شکریہ عابد بھائی, آپ نے ٹائم دیا, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بیان کر سکوں کہ آج اس بچے کو دیکھ کے تو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کلب میں اکثر ہم جو ہمارے ایک کمیونٹی ہے وہاں پہ بیٹھ کے سنتے تھے اور دعا بھی تھی, لیکن اب مزید یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اپنی مشکلیں جو ہیں اس سے کم کرے اور آسانیاں پیدا کرے, اور اس نے جو گول سیٹ کیے ہیں اپنی آنے والی لائف میں, اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ پورا کرنے میں اس کی مدد کرے اور اس پر اپنی رحمت کا جو ہے وہ سایہ رکھے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.